السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمارا آج کا موضوع آپ کو نماز کے متعلق ان غلط فہمیوں کے بارے میں بتانا ہے جس میں زیادہ تر لوگ مبتلا ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور ہر بار یہ غلطیاں دہراتے ہیں، اور ان میں بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ سرزد ہونے پر بندے کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ سب بتانے سے پہلے میں نماز میں موجود فرائض اور واجبات کا مختصراً تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں۔ نماز میں 6 فرض ہیں: نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہنا، کھڑا ہونا، قرآن میں سے کوئی سورت یا آیت پڑھنا، رکوع کرنا اور دونوں سجدے کرنا، اور نماز کے اخیر میں جتنی دیر اتحیات پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر بیٹھنا۔ یہ تھے نماز میں فرائض۔ نماز میں جو واجبات ہیں وہ یہ ہیں: الحمدللہ پڑھنا، اس کے ساتھ کوئی صورت ملانا، ہر فرض کو اپنے اپنے موقع پر ادا کرنا، اور پہلے کھڑے ہو کر الحمدللہ پڑھنا اور پھر صورت ملانا، پھر رکوع کرنا، پھر سجدہ کرنا، 2 رکعاتوں کے بعد اتحیات کے لیے بیٹھنا، اور اگر 4 رکعتیں ہو تو آخری اتحیات اور دوسری رکعت کے بعد اتحیات کے لیے بیٹھنا۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرنا، ہر چیز کو اطمینان سے ادا کرنا، بہت جلدی نہ کرنا، اور دونوں اتحیات پڑھنا۔ یہ ہیں نماز میں واجبات۔ اب میں آتا ہوں ان غلطیوں کی طرف جو لوگ نماز میں کرتے ہیں۔ پہلی غلطی: سجدہ کے وقت اگر ناک اور ماتھا دونوں زمین پر نہ رکھے بلکہ صرف ماتھا زمین پر رکھے اور ناک نہ رکھے تو بھی نماز درست ہے، اور اگر ماتھا نہیں لگایا، صرف ناک زمین پر لگائی تو نماز نہیں ہوئی۔ البتہ اگر مجبوری ہو تو صرف ناک لگانا بھی درست ہے۔ اگر کوئی رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑا نہیں ہوا، ذرا سا سر اٹھا کر سجدے میں چلا گیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی، یعنی وہ اپنی نماز پھر سے پڑھے۔ اور یہ غلطی زیادہ تر لوگ نماز میں کرتے ہیں، تو لہٰذا اس غلطی سے بچے۔ غلطی نمبر 2 یہ ہے: اگر دونوں سجدوں کے بیچ میں اچھی طرح کوئی نہیں بیٹھا، ذرا سا سر اٹھا کر دوسرا سجدہ کر لیا، تو اگر ذرا ہی سر اٹھایا ہو تو ایک ہی سجدہ ہوا، دونوں سجدے ادا نہیں ہوئے اور نماز بالکل نہیں ہوئی۔ اور اگر اتنی اٹھی ہو یا اتنا اٹھا ہو کہ قریب قریب بیٹھنے کے ہو گیا ہو تو خیر، نماز سر سے اتر گئی لیکن بڑی نکمی اور خراب ہو گئی، اس لیے پھر سے پڑھنا چاہیے، نہیں تو بڑا گناہ ہوگا۔ اگر روئی کی چیز پر سجدہ کرے تو سر کو خوب دبا کر سجدہ کرے، اتنا دبا دے کہ اس سے زیادہ نہ دب سکے۔ اگر اوپر اوپر ذرا اشارے سے سر رکھ دیا، دبایا نہیں، تو سجدہ نہیں ہوا۔ اگر کسی نے پہلے سورت پڑھی پھر الحمدللہ پڑھی تو نماز بھی اس کو دہرانا پڑے گا، اور اگر بھولے سے ایسا کیا تو سجدہ سہو کرے۔ اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام نہیں پھیرا، بلکہ جب سلام کا وقت آیا تو کسی سے باتیں کرنے لگا یا اٹھ کر کہیں چلا گیا یا کوئی ایسا کام کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ فرض تو اتر جائے گا لیکن نماز کا دہرانا واجب ہے، پھر سے اگر نہ پڑے گا تو بڑا گناہ ہوگا۔ الحمدللہ کے بعد کم سے کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے۔ اگر ایک ہی آیت یا 2 آیتیں الحمدللہ کے بعد پڑھے تو اگر وہ ایک آیت اتنی بڑی ہو کہ چھوٹی چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو جائے تب تو درست ہے۔ اگر کوئی رکوع سے کھڑا ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یا رکوع میں سبحان ربی العظیم نہ پڑھے یا سجدہ میں سبحان ربی الاعلی نہ پڑھے یا آخری اتحیات کے بعد درود شریف نہ پڑھے تو بھی نماز ہو گئی لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح
اگر درود شریف کے بعد کوئی دعا نہ پڑھی، صرف درود شریف پڑھ کر سلام پھیر دیا، تب بھی نماز درست ہے لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اگر کسی نے نیت باندھتے وقت ہاتھوں کو نہیں اٹھایا تب بھی نماز درست ہے مگر خلاف سنت ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں الحمدللہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ اگر کوئی پہلی 2 رکعتوں میں صرف الحمدللہ پڑھے، سورت نہ ملائے یا الحمدللہ بھی نہ پڑھے تو اب پچھلی رکعتوں میں الحمدللہ کے ساتھ سورت ملانا چاہیے۔ پھر اگر قصدن ایسا کیا ہے تو نماز دوبارہ پڑھے، اور اگر غلطی سے ہو گیا ہے تو سجدہ سہو کرے۔ نماز میں الحمدللہ اور سورت وغیرہ ساری چیزیں آہستہ اور چپکے سے پڑھے، لیکن ایسی طرح پڑھنا چاہیے کہ خود اپنے کان میں آواز ضرور آئے۔ اگر اپنی آواز خود اپنے آپ کو بھی سنائی نہ دے تو نماز نہ ہوگی۔ کسی نماز کے لیے کوئی سورت مقرر نہ کرے بلکہ جو جی چاہے پڑھا کرے۔ سورت مقرر کر لینا مکروہ ہے۔ اگر پچھلی 2 رکعتوں میں الحمدللہ نہ پڑھے بلکہ 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لے تو بھی درست ہے، لیکن الحمدللہ پڑھ لینا بہتر ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بیان کو ثواب کی نیت سے اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو سکے اور آپ کو بھی ثواب ملے، اور اس چینل کو سبسکرائب کرے اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ